مثال کے طور پر مغرب بعد نہانے سے 100 رکعت نماز کا ثواب، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ رات جاگنے کی ہے، یہ تصور، یہ میسج ہی غلط دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوجوان بائک چلا رہے ہوتے ہیں، نوجوان پارکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، فوراً وہ حضرات کہیں گے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اس رات کو بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض حضرات یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اس رات میں نماز پڑھنا بدعت، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حدیث کی کم از کم 50 قسمیں تو مجھے یاد ہیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق یعنی شب برات سے متعلق ہمارے یہاں افراد پایا جاتا ہے یا تفرید پایا جاتا ہے، اعتدال کی صورت بہت کم نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں جن کے یہاں اس رات کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، یہ رات ایک عام سی رات ہے، 14ویں شعبان کی رات اور 13ویں شعبان کی رات جیسے ہے ویسے ہی ہے 15ویں شعبان کی رات، یعنی دیگر تمام راتوں میں اور 15ویں شعبان کی راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض حضرات یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اس رات میں نماز پڑھنا بدعت، اس رات میں ذکر کرنا بدعت، اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا بدعت، اس رات میں نوافل پڑھنا بدعت، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا بدعت۔ اور دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس رات کی کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ جب ان کو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ حدیث شریف کے اندر آیا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت ہے، صحاح ستہ میں شمار ہوتا ہے ابن ماجہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو تم رات کو قیام کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فوراً وہ حضرات کہیں گے بھائی یہ حدیث ضعیف۔ پھر ان کو دوسری حدیث پیش کی جائے گی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اپنے بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی، میں آپ کو تلاشنے لگی، آپ کو تلاشتے تلاشتے میں دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں ہیں آپ، اور وہاں پر آپ کو جب میں پائی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس رات کو یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اس رات کو بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ان سے کہیے کہ یہ حدیث میں ہے تو کہیں گے یہ بھی حدیث ضعیف۔ پھر ان سے کہیے کہ بھائی ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو 6 قسم کے آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے ہیں، جس میں زناکار ہیں، شرابی ہیں، قاتل ہیں، سود خور ہیں وغیرہ ذالک۔ فوراً کہہ دیں گے حدیث ضعیف۔ کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کے یہاں اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر نوافل پڑھنا یہ سب بدعت ہے۔ جب ان کو ایک نہیں 2 نہیں 10 حدیث پیش کر دیجیے گا، بس ایک طوطا کی طرح رٹا مارے ہوئے ضعیف 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 ضعیف، ہر مرض کی دوا ان کے یہاں بس یہ ضعیف ضعیف کہہ دیا کہانی ختم۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو اس رات کے اندر ہر وہ کام کر جاتے ہیں
जिस काम का भी कोई सबूत कुरान के अंदर नहीं, जिस काम का भी कोई सबूत हदीस के अंदर नहीं, जिस काम का भी कोई सबूत अक़वाल सलफ में नहीं, अइम्मा मुहद्दिसीन में नहीं और मुजतहिदीन किराम में नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक हर वो काम कर जाते हैं, इतना गुलू कर जाते हैं कि जिस काम के करने की शरीयत में कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मगरिब बाद नहाने से 100 रकत नमाज का सवाब, कहीं से इसका कोई सबूत नहीं। शरीयत के अंदर शबे बारात की कोई खास नमाज कहीं मनक़ूल नहीं। जागना हद तब हो जाती है जब ये बात कहते हैं कि भाई शबे बारात जागने की रात है, यहीं से मिस्टेक कर रहे हैं। उन्हें ये कहनी चाहिए कि ये रात इबादत की है, जागने का नहीं। जाग करके हम क्या कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं लोग, ये रात जागने की है। ये तस्वुर, ये मैसेज ही गलत देते हैं। इसी वजह से नौजवान बाइक चला रहे होते हैं, नौजवान पार्कों में घूम रहे होते हैं, आतिशबाजियां पटाखे फोड़ रहे होते हैं और वो गाड़ी का रेसिंग कर रहे होते हैं और वो होटलों और पार्कों के अंदर घूम रहे होते हैं और पूरे गांव के अंदर वो चक्कर लगा रहे होते हैं, पूरे इज्तिमाई महफिल लगाए हुए होते हैं। झुंड का झुंड कभी इस मस्जिद में जा रहा, कभी उस मस्जिद में जा रहा, कभी यहाँ प्रोग्राम हो रहा, कभी वहां जलसे हो रहे, कभी उस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा, कभी इस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा। यानी पूरी रात वो जागता है, क्योंकि उसको पैगाम ही ये दिया गया है कि ये रात जागने वाली रात है। काश कहनी ये चाहिए कि ये रात इबादत की है, लेकिन पैगाम ही ये दिया है कि रात जागने वाली रात है। इसी तरह से वो अपने आप को पूरी रात इस तरह से जगाते हैं कि ऐसा लगता है कि बिस्तर पर जाना आज की रात हराम है। अगर गया बिस्तर पर तो पता नहीं अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा या अल्लाह की गिरफ्त हो जाएगी या अल्लाह ताला उसको पकड़ लेंगे। इस किस्म का तसव्वुर छोटे छोटे बच्चों को जगा करके रखा जाता है। वो मुंह पे पानी मार रहे होते हैं मस्जिद में, जहां तहां जैसे ऊट पटांग पड़ा हुआ है, बेहोश हवास इस किस्म से करता है कि भाई पूरी रात घर नहीं जाना है। नहीं, अगर गए तो घर वाले निकाल बाहर कर देंगे, घर में आने नहीं देंगे सोने के लिए। इस कदर वो गुलू में मुब्तला है कि जिस बात का शरीयत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत नहीं है, हद दर्जा गुलू कर जाते हैं। तो दो किस्म पाया गया, एक वो है कि जिसके नजदीक कोई भी चीज का सबूत नहीं, सब कुछ बिदअत, हदीस पेश कीजिए तो हदीस ज़ईफ। और दूसरे वो हैं कि जिसके नजदीक हर वो काम, हलवा पकाना, पुलाव पकाना, मिठाई पकाना, मस्जिद को चरागा करना, इज्तिमाई महफिल लगाना, मस्जिद के अंदर चाय बनाना, अंडे बनाना और कोरमा बिरयानी बनाना, सबीले लगाना, शरबत चल रहे हैं और इज्तिमाई महफिल लग रही हैं, हर वो काम कर जाते हैं जिस काम का शरीयत में कोई सबूत नहीं है। ये दो किस्म के हो गए। इत्तेदाल की बात यह है कि मेरे भाई हदीस ज़ईफ जब आप करते हैं ना तो ये खयानत से काम लेते हैं। आपने ज़ईफ और सही को इस तरह से रट्टा मारा है कि ऐसा मालूम होता है कि हदीस की दो ही किस्में हैं, एक सही जिस पर अमल किया जाएगा और एक ज़ईफ जिसको छोड़ दिया जाएगा, जिस पर अमल नहीं किया जाएगा। हालांकि बात ऐसी नहीं है। हदीस की कम से कम 50 किस्में तो मुझे याद है। हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, हदीस हसन है, हदीस हसन लिज़ातिही है, हदीस हसन लिग़ैरिही है, हदीस मुरसल है, हदीस मुतवातिर है, हदीस मशहूर है, हदीस गरीब है। हदीस की इतनी सारी किस्में हैं कि जिसको बयान नहीं कर सकता। उसमें सही का जो मुकाबला होता है ना कि ये हदीस सही है, इस पर अमल किया जाएगा, और सही का मुकाबला ज़ईफ से नहीं है मेरे भाई, सही का मुकाबला मौजू से है। यानी ये हदीस सही है, इस पर अमल किया जाएगा, और ये हदीस मौजू है, यानी ये हदीस है ही नहीं, हदीस मौजू है, किसी ने अपनी तरफ से गढ़ रखा है, किसी ने अपनी बात बयान की है और मंसूब कर दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इसलिए मौजू हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। ज़ईफ हदीस पर अगर वो फजीलत के बाब में हो तो उस पर अमल किया जाएगा, और ज़ईफ हदीस पर अमल है। और हदीस की जितनी भी किताबें हैं, हर एक किताब के अंदर ज़ईफ हदीस है। बुखारी में भी ज़ईफ हदीस है, मुस्लिम में भी ज़ईफ हदीस है, और इमाम तिर्मिज़ी ने तो बाज़ाब्ता लिख रखा है कि फलां हदीस ज़ईफ है, फलां हदीस का ये हुक्म है। निसाई में, इब्ने माजा में सारे मुहद्दिसीन ने जहां सही को बयान किया वहां ज़ईफ को ही बयान किया है, लेकिन मौजू को नहीं बयान किया कि भाई ये फलां हदीस मौजू है।
کیونکہ موضوع پر عمل کیا ہی نہیں جائے گا۔ تو حدیث جب ضعیف آ گئی اور فضیلت کے باب میں آ گئی تو اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم فرض نہیں ہوگا، ضعیف حدیث سے کوئی حکم واجب نہیں ہوگا، ضعیف حدیث کی وجہ سے کسی حکم پر ہم حرمت کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن ضعیف حدیث اگر آ گئی تو پھر اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اور یہاں پر ایک حدیث نہیں، دسیوں صحابہ کرام سے حدیث آئی ہے اور مختلف انداز میں آئی ہے۔ کسی حدیث کے اندر کہا گیا کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کسی حدیث کے اندر کہا گیا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو نجات دے دیتے ہیں، کسی حدیث کے اندر کہا گیا کہ اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تھے۔ تو مختلف طرق سے مختلف حدیثیں آئی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس رات کا ثبوت کہیں نہ کہیں ہے، البتہ اس رات کو کرنا کیا ہے۔ میرے محترم اس کو خوب غور سنیں، اس رات کو ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب حدیث آ گئی اگرچہ ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، تو ہمیں کرنا یہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ان دو نماز کے درمیان جو وقت ہے اس میں آپ گھر جائیں، کھانا کھائیں، اطمینان سے آرام سے سکون کے ساتھ سو جائیں۔ رات کے اخیر پہر میں آپ کی اگر نیند کھل جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں، تو آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اور موقع مل رہا ہے تو تلاوت کر لیں، اور موقع مل رہا ہے تو آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں، اور موقع مل رہا ہے جسم حساس و بشاش ہے، طبیعت میں غنودگی نہیں ہے، اونگھ نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بدن اس قابل ہے کہ ہم اور عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ درود شریف پڑھیے اور نوافل پڑھیے، لیکن اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں، اجتماعی طور پہ نہیں۔ اب کہے گا مسجد میں کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ میرے محترم اسی لیے کہ مسجد کے اندر ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، سب آئیں گے، تو پھر وہ رات عبادت کی نہیں، وہ جاگنے کی رات ہو جائے گی۔ پھر جب مسجد میں آئیں گے تو بیلیاں بھی رہے گی، پنکھے بھی چلیں گے، اور شور شرابی بھی ہوگا، ہلہ ہنگامہ بھی ہوگا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی نعت پڑھے گا، کوئی تقریر کرے گا، کوئی موبائل فون چلائے گا، کوئی گیم کھیلے گا، کوئی لیٹا ہوا ہوگا، کوئی سویا ہوا ہوگا، کوئی انڈے اڑا رہا ہوگا، کوئی چائے اڑا رہا ہوگا، کوئی آپس کی گپاسٹنگ کر رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہوگا، پھر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر تنہا تنہا آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کیجئے، اپنے گھر کے اندر رہیے اور عبادت کیجئے، جاگے نہیں، عبادت کیجئے۔ مطلب جاگنے کا تصور نہیں ہے کہ پوری رات جاگتے رہیں، جتنی آپ کو بشاشت ہو اتنا کام کر جائیں۔ آپ درود شریف پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نیند آئے تو سو جائیں، لیکن یاد رہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب بندہ پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور فجر کی نماز میں اس کی جماعت چھوٹ گئی، یا کہ سویا رہ گیا کیونکہ اس کو نیند آ گئی 3 بجے اور وہ سویا تو سیدھا 10 بجے اٹھا۔ پوری رات جاگ کر کے کیا فائدہ؟ کروڑوں راتیں ایسی جاگ جائے لیکن فجر کی نماز اگر وقت پہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پوری زندگی کے اندر اگر آپ ایک رات بھی قبرستان چلے گئے تو اس سنت پر آپ کا عمل ہو گیا۔ قبرستان آپ کی جب مرضی ہو تب جائیں، دن میں جائیں، صبح میں جائیں، شام میں جائیں، ہر روز جائیں، ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں، ہر سال جائیں، جب آپ کی مرضی ہو تب جائیں۔ جا کر کے اپنے والدین کی قبر کو دیکھیں، اس سے سبق لیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالیں، اور ان کی قبر بھنس گئی ہو، خراب ہو گئی ہو تو اس کو برابر کر دیں۔ لیکن صرف ایک ہی رات اور ہر سال ایک ہی رات اور جھونڈ کا جھونڈ جانا اور پورے قبرستان میں چراغاں کر دینا، پورے قبرستان کو لائٹ سے بھر دینا اور پورے قبرستان میں خوب اگربتیاں جلا دینا اور پورے قبرستان میں جا کر کے ایک ہی پھر اس کے بعد نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بھیڑ، یہ اجتماع، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ شریعت کے اندر محمود اور مطلوب نہیں ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ کی نیند کھلی، آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جب چاہیں تب جا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، شب برات کے تعلق سے ہمیں اعتدال سے کام لینی چاہیے، نہ ہمیں افراط میں مبتلا ہونی چاہیے کہ جو مان رہا ہے یا جو کیا کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، اس پر ہم کفر کا حکم لگا دیں، اس پر ہم شرک کا حکم لگا دیں، اس پر ہم بدعت کا حکم لگا دیں، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو اسلام سے خارج سمجھیں، اس کو یہ سمجھے کہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ بھائی کیا کر رہا ہے؟ عبادت ہی تو کر رہا ہے، اللہ کا نام ہی تو لے رہا ہے۔ اور جب حدیث آ گئی ہے گرچہ ضعیف ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو عبادت کرنے کی گنجائش ہے۔ اور جو بندہ نہیں جاگتا ہے، جو بندہ عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو ملامت بھی نہیں کرنا ہے،
اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا ہے کہ بدقسمت ہے، محروم شخص ہے، یہ کیسا شخص ہے کہ یہ رات سویا رہ گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ 15ویں شعبان کو ہر قسم کے بدعات سے بچتے ہوئے، ہر قسم کی خرافات سے بچتے ہوئے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ کو، رات کے اتنے حصے میں آپ جو چاہیں عبادت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اعتدال کی حد میں رہ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔